میرے لیے یہ انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جی حضرت مفتی صاحب کا بیٹا ہوں جی اور میں ان کے گھر میں پیدا ہوا. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے, خوش قسمتی کی بات ہے, لیکن ساتھ میں میرے ساتھ ایک بدقسمتی بھی ہے. ارے وہ کیا؟ کہ میں بہت کم مجھے ان کی زندگی یاد پڑتی ہے, کیونکہ میرے خیال میں کوئی 3.5 سال کا تھا جب وہ کی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو وہ ہم نے ان کو دیکھا ہے تو تاریخ کے آئینے میں دیکھا, ہم نے ان کو دیکھا ہے تو پھر اپنی دونوں والداؤں کی زبانی دیکھا ہے, ہم نے ان کو دیکھا ہے تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبانی دیکھا ہے, ہم نے ان کو دیکھا ہے تو کتابوں میں دیکھا ہے. تو لیکن وہ جو ایک احساس ہوتا ہے نا سبحان بھائی کہ آپ اتنی بڑی شخصیت سے آپ کا جو ہے وہ ایک نسبی تعلق ہے, آپ کے بیٹے ہیں اور وہ آپ کے والد گرامی ہیں, تو یہ ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ احساس آپ کی شخصیت کے ہر پہلو کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ آپ کی ان کے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے زندگی کے ہر پہلو میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے والد گرامی جو ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے, تو وہ تاریخ میں جو ہم نے اپنے گھر کے افراد کی زبانی ان کو جس طرح دیکھا ہے اور ہمیں ان کے بارے میں جو معلوم ہوا ہے, تو میں اس وقت اپنی زندگی میں جو کچھ ہوں, جس رخ پر جا رہا ہوں, جس زاویے پر جا رہا ہوں, کیا یہ وہی لائن اور وہی ڈائریکشن ہے جو ان کی تھی, ان کی نے سیٹ کی تھی. تو وہ چیزیں آپ کو اپنے حصار میں لے کے چل رہی ہوتی ہیں. تو اس سے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سارا اثر ہی اسی حصار کا ہوتا ہے, اسی کے مطابق آپ چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو یقیناً جو ہے نا ہمارے سب جو جتنے بھی ہمارے گھر کے افراد ہیں ان پہ یقیناً اسی طرح ہوگا جس طرح مجھ پہ ہو رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو اور ایک اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ اللہ نے آپ کو ایک جو ہے وہ ایک ایفیلیشن, ایک نسبی تعلق دے دیا ہوتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے اسباب بھی وہی بناتا ہے کہ آپ اس حصار سے نکل نہیں پاتے. آپ کوشش بھی کرتے ہیں یا نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں اگر آپ اس حصار سے نکلنے کی طرف جائیں تو وہ اللہ کا فضل و کرم آپ کو اس حصار سے نکلنے نہیں دیتا.